بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسند احمد کی ایک طویل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلی نشست میں سمجھ لیا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ مسند احمد میں اس کا رقم ہے 17,144۔ ارباز بن ساریہ کی روایت ہے، یہ بیان ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس سے پیچھے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ایک دن پڑھائی، پھر ہماری طرف رخ فرمایا اور ایک بڑا ہی مؤثر باز کیا۔ حضور کبھی کبھی اس طرح کی نصیحت فرماتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا بلیغ موعظہ تھا، ایسا مؤثر باز تھا کہ اس سے ہمارے دل کانپنے لگے اور ہماری آنکھیں بہہ نکلیں۔ تو ہمیں خیال ہوا کہ اس اسلوب میں اگر واعظ کیا گیا ہے تو حضور رخصت ہونے والے تو نہیں ہیں، تو درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اب مزید کسی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو دین تمہارے لیے چھوڑا ہے یہ بالکل واضح ہے۔ یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے کہ میں نے جس دین پر تمہیں چھوڑا ہے اس کی تاریکی بھی روشنی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو اس کی رات بھی دن کی طرح ہے یا تاریکی بھی روشنی ہے، یہ تعبیر اختیار کی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے، یعنی اس کی تفصیل نہیں کی گئی، یا اس میں کسی اطلاق کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود سمجھ لیں گے، تو وہ سب بھی ایسا واضح ہے کہ اگر آدمی تعصبات سے بالا تر ہو کر اس کو سمجھنا چاہے گا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کو غلطی لگے۔ ہر چیز بالکل واضح ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے اس دین کی طرف رجوع کرو، اور مزید تنبیہ یہ کی کہ جب کوئی چیز اتنی واضح ہے، اس طرح سے روشن ہے، اور پھر کوئی شخص انحراف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ ہلاکت مقدر ہو چکی ہے، اس کو میں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت اگر آدمی صحیح رویہ نہ اختیار کرے تو وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اور باتیں بھی کی ہوں گی، ظاہر ہے کہ ساری باتیں یاد نہیں رہتی، تو جو راویوں کو یاد رہ گیا ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور ہر اس شخص کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جسے اللہ تمہارا حکمران بنا دے، اگرچہ وہ کوئی نکٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہدایت یہاں بھی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اپنی کتاب میزان کے مضمون قانون سیاست کے شروع میں وہ روایتیں نقل کی ہیں جن میں یہی ہدایت اور الفاظ میں بیان ہوئی ہے اور بڑی تاکید سے بیان ہوئی ہے۔ اس سب میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی جس طرح کچھ ضرورتیں اس کے شکم سے متعلق ہیں، کچھ ضرورتیں اس کی جنسی جبلت سے متعلق ہیں، اور یہ چیزیں معیشت اور معاشرت کے بہت سے ابواب اس کے لیے کھولتی ہیں، اسی طرح سے نظم ریاست اس کے وجود کے بقا کی ضمانت بنتا ہے۔ دنیا میں انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے اور اس کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس لیے دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس فساد کو روکنے کے لیے جو بندوبست انسان نے کیا ہے، اور یہ انسان نے کیا ہے، وہ یہ کہ ہمارا ایک نظم حکومت ہو، ایک اجتماعی نظم ہو، یہ اس کی ضمانت ہوتی ہے جس سے پولیس وجود میں آتی ہے، فوج وجود میں آتی ہے، محکمے آتے ہیں، اور پھر ہم آزادانہ طور پر گھومتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، زندگی کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ کبھی دیکھا ہوگا کہ ذرا بدامنی پیدا ہو جائے اور کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس میں اندازہ ہو کہ یہ حفاظت اٹھ گئی ہے، تو انسان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ اور جن معاشروں میں اس طرح کا نظم وجود میں نہیں آیا ہوتا، قبائلی معاشروں میں، وہاں کس طرح گھر کلوں کی طرح بنانے پڑتے ہیں اور خود پھر
ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں مسلمان کی حیثیت سے یہ پابند کیا گیا ہے کہ ہم کبھی انارکی پیدا نہیں کریں گے، ہم کبھی فساد کو برداشت نہیں کریں گے، جو نظم بھی قائم کر دیا جائے گا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ خیرخواہی کے جذبے سے ہوگا، یہ قانون شکنی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ قانون شکنی اپنی ذات میں ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو جو حفاظت حاصل تھی وہ اٹھا دی گئی۔ یہ کوئی سیاسی لیڈر اٹھے اور اس کی دعوت دے یا کوئی رہنما اٹھے، یہ سب کا سب بالکل بے معنی ہے۔ چنانچہ انقلاب کا لفظ اپنی ذات میں فساد ہے، یہ لفظ لغت سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو لفظ ہے وہ اصلاح ہے۔ ہمارا لفظ یہ ہے کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں، اور اصلاح کبھی قانون شکنی سے نہیں ہوتی، ہنگامے سے نہیں ہوتی، یہ چیزوں کو تسلیم کر کے ان کے نظم کے اندر رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر جد و جہد کا نام ہے، اور اس میں جد و جہد بھی مظلومانہ کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے یہی اسوہ قائم کیا ہے، جب تک ان کے پاس اقتدار نہیں آ گیا انہوں نے کبھی کوئی اقدام نہیں کیا قانون کے دائرے میں رہ کر۔ تو یہاں یہی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو قانون کے معاملے میں سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ قانون آئے گا، سنا جائے گا، مانا جائے گا، وہ غلط بھی ہوگا تو مانا جائے گا، اس کو تبدیل کرانے کی جدوجہد کی جائے گی، لیکن جب تک وہ قانون ہے اس کے سامنے ہر شخص سر تسلیم خم کرے گا۔ تو اس لیے قانون کی پابندی جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہوں، وہ اپنے ملکوں میں رہتے ہوں یا کسی دوسری جگہ، قانون کی پابندی ہمارے لیے دین کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اس کو یہاں تک حضور نے پہنچا دیا ہے کہ جو آدمی قانون شکنی کرتا ہے، اپنے بارے میں فرمایا وہ میری ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اس موقع پر جب لوگوں کے دل نرم تھے تو یہ وصیت فرمائی، اور اس میں بندہ مومن کی تعریف کی کہ وہ کیسے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ اس میں مثال یہ دی، اس لیے کہ بندہ مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک مہار سے ایسی دکھ رہی ہو کہ اس کو جہاں کھینچ لے جائیں کھنچتا چلا جائے۔ یعنی اگر مہار ڈالی ہوئی ہے اونٹ کے ناک میں، اور ناک میں مہار ڈالنے کے نتیجے میں وہاں کوئی زخم سا بن گیا ہے، دکھ رہی ہے، تو پھر وہ ذرا سا بھی کھینچیں گے تو وہ فوراً کھنچتا چلا آئے گا۔ تو فرمایا کہ قانون کے معاملے میں بندہ مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے اس کی پابندی کرنی چاہیے، جہاں قانون اور ضابطہ کھینچ لے جائے وہیں جائے گا وہ۔ اس نے جو جد و جہد کرنی ہے، جو اعتراض کرنا ہے، جو اختلاف کرنا ہے، اس دائرے میں رہ کر کرے گا۔ وہ اگر قانون شکنی کرتا ہے تو لوگوں کی جان اور مال اور آبرو کو خطرے میں ڈالے گا، اور اس طرح مجرم قرار پائے گا، اور اللہ کے رسول کا نافرمان بھی ہوگا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم میرے بعد اب کیا صورت دیکھو گے، اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھو گے، میرے خلفائے راشدین تمہیں کیا ہدایت دیں گے۔ یہ اس کے بعد اس روایت میں کہا ہے، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے، یہ بحث ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔